تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات و برکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، واجب الاحترام، ذوی الاحتشام، عالی مرتبت صدر مجلس حاضر، صاحبزادہ والا تبار، جگر گوشہ حضرت پیر پٹھان علیہ رحمہ والرضوان، حضرت صاحبزادہ حافظ عبد المناف صاحب سلیمانی، زیدہ مجدہ علمہ عملہ عمرہ و شرفہ، عالی مرتبت مشائخ اعظام، حضرات علماء کرام اور عالی مرتبت سامعین و حاضرین، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ آج کی منعقدہ تقریب عظمت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ عنوان کے ساتھ معنون ہو کر انعقاد پذیر ہے۔ بارگاہ عزدی میں دعا ہے کہ وہ ہماری حاضری کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو جو عظمت عطا فرمائی، جو رفعت شان بخشی، جو کمالات رفیہ سے سرفراز کیا، اور جن بلندیوں پر آپ کو فائز المرام کیا، اس کی اس کائنات میں کوئی دوسری مثال نہیں ہے۔ ہر شرف، ہر عزت، ہر مرتبہ و کمال اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے تمام تر کمالات کی بلندیوں کے ساتھ، ان کمالات کی رفتوں کے ساتھ اور انتہائی مراتب رفیہ کے ساتھ نصیب فرمایا، اور جو مرتبہ و مقام آپ کو نصیب ہوا، آپ کا مقسوم ہوا، آپ کو جن مقامات رفیہ سے نوازا گیا، وہ کسی اور کا مقدر نہیں ہو سکا۔ کوئی فلک تیرے یار گیا، کوئی جا سدرا تے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تو بھی لنگ پار گیا۔ جو رفعتیں انہیں نصیب ہوئیں، جو مراتب رفیہ ان کا مقسوم ہوئے، وہ انہی کا مقسوم ہے۔ بڑے بڑے سربلند اور عالی مرتبت وجود اور پاکیزہ ہستیاں ان عظمتوں کی کنہ تک نہیں پہنچ سکیں جہاں حضور بنفس نفیس فائز المرام ہوئے، حتیٰ کہ سید الملائکہ حضرت جبریل امین بھی سدرہ پہ جا کے دست بستہ عرض گزار ہیں کہ میں آگے نہیں جا سکتا۔ بدو گفت سالار بیت الحرام، کہ حامل وہی برتر خرام، جو در دوستی مخلصم یافتی، انانم ز صحبت چرا تافتی۔ کہا کہ کہاں سے میرے ساتھ چلا اور یہاں ساتھ چھوڑ رہا ہے، اب آگے بھی آئیے۔ تو عرض کی اگر یک سر موئے برتر پرم، فروغ تجلی بسوزد پرم۔ حضور اگر ایک بال بھی آگے بڑھوں تو جلووں کے وفور میں راکھ ہو جاؤں، میں آگے ایک قدم بھی نہیں جا سکتا۔ جہاں جبریل کی بھی حد آ گئی، انبیاء، پیغمبر، رسول وہ پیچھے رہ گئے، کائنات میں کوئی ایسا وجود نہیں ہے جو ان بلندیوں تک پہنچ سکے جہاں میرے حضور کے قدم چل رہے تھے۔ اللہ اکبر! وہ رفتیں، وہ شانیں اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ ہمارے درس نظامی میں داخل نصاب کتاب ہے شرح عقائد نصفیہ، اس کی آگے تشریح علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی۔ اس میں حضرت ابو الحسن رفاعی کا ایک قول درج کیا ہے۔ آپ کی توجہ ہو تو حضرت خواجہ عبدالعزیز پرہاروی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ حضرت
امام ابو الحسن رفاعی فرماتے ہیں کہ میں نے روحانی طور پہ پرواز کی، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، روح کی پرواز ممکن ہے۔ میری اور آپ کی روحیں زنگ آلود ہوں اور وہ پرواز نہ کر پائیں تو ہم پاک لوگوں کی روحوں کو اپنی روحوں پہ قیاس نہیں کر سکتے۔ تو خواجہ ابو الحسن رفاعی کہتے ہیں کہ میں نے روحانی طور پہ پرواز کی، حتیٰ سعدت فی الفوقانیات، یہاں تک کہ میں بہت اونچا چلا گیا، میں عالم بالا کی سیر کرنے لگا، فوقانیات کا جمال مجھ کو نصیب ہوا۔ جب میں ان وسعتوں میں، ان بلندیوں میں اور ان اونچائیوں پر پرواز کرنے لگا تو آواز آئی، ابو الحسن رفاعی کدھر آ رہے ہو؟ تو میں نے کہا مالک، معراج کی شب جس عرش کی چھاتی پہ محبوب کے قدم آئے تھے، میں اس عرش کی تلاش میں نکلا ہوں۔ نہ سفر بشرط معال ہے، نہ طلب بقید سوال ہے، فقط ایک سیری ذوق کو میں بھٹک رہا ہوں کہاں کہاں۔ میرے دل کی یہ خلوتیں کئی بار سج کے اجڑ گئیں، مجھے بارہا یہ گماں ہوا تم آ رہے ہو کشاں کشاں۔ کہا میں تو اس عرش کی تلاش میں ہوں جس عرش کی چھاتی پہ محبوب کے قدم آئے۔ تو آواز آئی، ارجع لا وصول لک، اے ابو الحسن رفاعی تم واپس پلٹ جاؤ، تم کروڑوں سال بھی پرواز کرتے رہو، جس عرش کی چھاتی پہ محبوب کے قدم آئے تھے وہاں تمہارا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ جس نبی کے قدم اتنے اونچے ہیں اس نبی کا سر کتنا اونچا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وہ رفعتیں، وہ مقامات بلند اور وہ شانیں اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائی جو انہی کا ہی مقسوم ہے۔ اور کائنات میں وہ مقام بلکہ فرمایا لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ نبی مرسل ولا ملک مقرب، میرا اور میرے رب کا معاملہ ایسا ہے کہ درمیان میں ان خلوتوں میں کوئی فرشتہ بھی حائل نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ کوئی رسول اور پیغمبر بھی حائل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہے حضور علیہ السلام کی عظمت، جس کی کنہ تک پہنچنا میرے بس کا روگ نہیں۔ کسی مدقق، کسی عالم، کسی فقیہ، کسی عارف، حتیٰ کہ وقت کے اولیاء، اوتاد اور اغیاث کے بس کا روگ بھی نہیں ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ حضور کے مادح کی آخری حد عجز ہے، یعنی اگر کوئی شخص حضور کی مدح کرنے بیٹھ جائے، عظمتوں کو بیان کرنے بیٹھ جائے تو اس کی آخری حد کیا ہوگی، انتہائی پرواز کیا ہوگی؟ تو کہا اس کی آخری حد عجز ہے کہ وہ کچھ دیر بعد کہے گا کہ میں تھک گیا ہوں اور حضور کی عظمتوں اور حضور کی رفتوں کا ابھی باب بھی شروع نہیں ہوا، ابھی میں راستے پر تھا تو وہ رفتیں اتنی ہیں کہ میں بے بسی کا اظہار کر رہا ہوں۔ ابن الحاج نے لکھا کہ فضائل مدینہ کا حصر نہیں ہے، یعنی وہ جگہ جہاں حضور کے قدم لگے ہیں، کوئی اگر اس مٹی کی فضیلتوں کو بیان کرنے لگ جائے، زندگی لگ جائے، تو اس مٹی کی فضیلتوں کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ یار جس مٹی پہ حضور کے قدم لگے اس کی فضیلتوں کو بیان کرنا کسی کے بس کا روگ نہیں ہے، تو بتاؤ خود امام الانبیاء کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا، ان کی رفتوں کا اور ان کی شانوں کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا، ان کو وہ رفتیں عطا فرمائیں جو مخلوقات میں سے، چاہے وہ جن و انس ہوں یا وہ ملائکہ ہوں، وہ فضل، وہ شرف، وہ عظمتیں اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں عطا کی۔ وہاں عقل انسانی حیرت زدہ ہے، فہم و ادراک سوختہ پا ہے، بلکہ میرے امام نے کہا خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، یا خود پڑے ہیں جہت کو لالے، کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، کمان امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ
صلو علیہ وآلہ، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، تو ان کی عظمتوں کی کنہ تک پہنچنا یہ کسی کے بس کا روگ ہی نہیں۔ حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن حضور علیہ السلام کی عظمت و رفعت کا اندازہ کرنا چاہا، میرے دل میں یہ شوق پیدا ہوا، اور بایزید بسطامی کسی معمولی شخص کا نام نہیں ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کشف المحجوب میں تصوف کے 10 بڑے اماموں میں سے ایک امام کا نام حضرت بایزید بسطامی بتاتے ہیں، اور ان کی پرواز کا عالم یہ ہے کہ یحییٰ بن معین نے ان کو خط لکھا، اور جو خط لکھا اس میں ان کی اپنی کیفیت تھی لیکن بصیغہ غیب لکھا، اور جو بایزید بسطامی نے جواب دیا وہ انہوں نے بصیغہ غیب جواب دیا لیکن کیفیت ان کی اپنی تھی۔ یحییٰ نے کیا لکھا؟ حضرت اس شخص کی کیا شان ہے جس نے معرفت کے سمندر سے ایک جرعہ لیا ہو، ایک گھونٹ پیا ہو، اور ایسا نشہ چڑھا ہے کہ ابھی تک مستی ہی نہیں اتر رہی۔ معرفت الہی کے سمندر سے اس نے ایک جرعہ لیا، ایک گھونٹ پی لیا، ایسی مستی طاری ہوئی کہ ابھی تک وہ اتر نہیں رہی، تو کیا شان ہے اس شخص کی؟ تو یہ کیفیت ان کی اپنی تھی، اور انہوں نے حضرت بایزید کو یہ کیفیت لکھی اور اس کے بارے استفسار کیا، تو جو آپ نے جواب دیا وہ حضرت بایزید کی کیفیت تھی۔ آپ نے جواب میں لکھا میاں، تو اس کا حال پوچھتا ہے جس نے معرفت کے سمندر سے ایک گھونٹ پیا اور ایسا نشہ آیا کہ ابھی تک مستی ہی نہیں اتر رہی، تو اس کا حال کیوں نہیں پوچھتا جو پورا سمندر پی کے پھر بھی ہوش میں پھر رہا ہے؟ یہ ہیں حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ، ان کا مقام رفیع۔ تو حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں کہ میں نے معرفت کے سمندر میں غوطہ لگایا اور مجھے شوق تھا کہ میں حضور کی عظمتوں کا مشاہدہ کروں، تو جب میری منتہائے پرواز ہو گئی، چل چل کے میرے بازو شل ہو گئے، میری آخری منزل تھی اور حضور علیہ السلام کی ابھی قدموں تک بھی نہیں پہنچا تھا، میرے منتہائے پرواز اور حضور کے قدموں کے درمیان، حضور کے کمالات کے نقطہ آغاز کے درمیان 1000 پردہ نور کا حائل تھا۔ لو دنو تو خط وطن لہ ترک، تو اگر میں ایک بال بھی آگے بڑھتا تو جل کے راکھ ہو جاتا۔ مجھے بتاؤ جس نبی کے قدم اتنے اونچے ہیں اس کا سر کتنا اونچا ہوگا؟ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، اللہ نے ان کو وہ رفتیں عطا کی، ان کو وہ شان نصیب کی، اور وہ عظمتیں ان کا مقسوم ہوئیں کہ جہاں کسی شخص کی پرواز نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنی عظمتوں کو خود بیان فرمایا۔ ایک دن صحابہ کی مجلس ہے، ہجوم عاشقاں ہے، اور تذکار چل رہے ہیں پیغمبروں کے، نبیوں کا ذکر شروع ہو گیا۔ ایک نے کہا آدم علیہ السلام کی بڑی شان ہے، وہ صفی اللہ ہیں، جلیل القدر پیغمبر ہیں، ابو البشر ہیں، انسانیت کے نقطہ آغاز ہیں، بن باپ کے بن ماں کے دست قدرت سے پیدا کیے گئے، کیا شان ہے حضرت آدم علیہ السلام کی۔ دوسرے نے کہا بالکل ایسے ہی ہے، ہوا کذالک، جیسے آپ بول رہے ہو، لیکن شان حضرت نوح علیہ السلام کی کون سی تھوڑی ہے؟ 950 سال تک اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے والا پیغمبر، لوگوں کے تلخ رویے، لوگوں کا عدم التفات، لوگوں کی مقاومت، لوگوں کی مخالفت، لوگوں کا پیغام کو رد کر دینا، اور لوگوں کا آگے سے پتھر اٹھا لینا، گالیاں دینا، سب و شتم کرنا، لیکن پیغمبر کے حوصلے کے اندر کمی واقع نہیں ہوتی، اور یہ پیغمبروں کا ہی حوصلہ ہے۔ یہ جتنے لوگ آپ میرے سامنے مخاطب ہیں، اگر آپ اپنی توجہ میری جانب نہ کریں، آپس میں باتیں کرنے لگ جائیں، تو میرے لیے گفتگو جاری رکھنا، تقریر جاری رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ میں ہمہ تن آپ کا انہماک چاہتا ہوں، آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ مجھے بتائیے کہ آپ کی صرف توجہ نہ ہو میری جانب تو میں تقریر نہیں کر سکتا 1 گھنٹے کی، اور جہاں قوم آگے سے پتھر اٹھا رہی ہے، جہاں قوم آگے سے جو ہے وہ کیا کیا ناروا سلوک کر رہی ہے، لیکن کوئی 1 گھنٹے کی تقریر نہیں، 950 سال کا ریاض ہے، اور اللہ کے نبی نے بغیر کسی تعطل کے ان کو تبلیغ کی، ان تک اللہ کے پیغام کو پہنچایا، بلکہ وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ کے۔ اللہ اکبر! حضرت نوح علیہ السلام رک جاتے، ٹھہر جاتے، اچھا میاں کبھی تو تھک کے انگلیاں نکالو گے،
جب نکالو گے تب پیغام حق دے کے جاؤں گا۔ لوگوں کے تلخ رویے، یہ مبلغین تھوڑی زیادہ کچھ نزاکت اختیار کر چکے ہیں، لوگوں کے بلند آواز سے سبحان اللہ نہ کہنے سے بھی بگڑ جاتے ہیں، اور جو ہے وہ لوگوں کی تعداد کم ہو تو جوش و خروش بھی کم ہو جاتا ہے۔ لیکن ذرا پیغمبروں کی زندگی اور ان کی سیرت کا ہم مطالعہ کریں کہ 950 سال کے اندر جو لوگ ایمان لائیں ان کی تعداد 100 تک بھی نہیں پہنچتی۔ 80 کے آگے پیچھے لوگ تھے جو 950 سال کی مسلسل محنت کے نتیجے میں دین کے اوپر آئے۔ تو مبلغین کے لیے اس میں بہت روشنی ہے، بلکہ قیامت کے دن بعض پیغمبر، بعض نبی اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، قیامت کے میدان میں آئیں گے، ان کے ساتھ ایک امتی بھی نہیں ہوگا۔ بعض آئیں گے ان کے ساتھ 2-2 4-4 امتی ہوں گے۔ تو کیا انہوں نے اللہ کے دین کا پیغام نہیں پہنچایا؟ وادیاں اتنی سنگلاخ تھی، لوگ اتنے کٹھن تھے، لوگوں کے رویے اتنے تلخ تھے، انہوں نے پیغمبروں کی بات کو قبول نہیں کیا۔ اللہ اکبر، نبیوں کو شہید کر دیا گیا اس راستے کے اندر۔ حضرت زکریا کے سر پہ آرا رکھ کے پاؤں تک چیر دیے گئے، حضرت یحییٰ کا گلا کاٹ کے ان کا سر انور ایک تشتری میں رکھ کے بادشاہ وقت کے حضور پیش کیا گیا۔ امام رازی نے لکھا ہے مکے سے لے کر طائف تک 70 ایسے نبیوں کی قبریں ہیں جن کی وفات صرف بھوک کی وجہ سے ہوئی ہے۔ راہ خدا میں اذیتیں سہی، دکھ سہے، مقاومتیں برداشت کی، تکلیفیں گوارا کی۔ اللہ اکبر۔ اور ان کے متابعین نے بھی پھر خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آئے۔ اس وقت حضور کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے، کفار کی جانب سے دی گئی تکلیفوں کا شکوہ کیا تو آقا کریم نے فرمایا خباب گھبرا گئے ہو، تم سے قبل ایسے لوگ گزرے ہیں جن کے جسموں کو لوہے کی کنگھیوں سے چھیلا گیا، حتیٰ کہ ان کنگھیوں کے دندانوں کے نشانات ہڈیوں پہ آئے، لیکن انہوں نے حق کے ساتھ کو نہیں چھوڑا، حق کے نام کو نہیں چھوڑا۔ ہم کوئی الگ مخلوق ہیں کہ ہمیں تھوڑی سی تکلیف ہو جائے، گرمی کی شدت ہو تو گھبرا جائیں، لوگوں کا عدم التفات ہو تو گھبرا جائیں؟ کیا حوصلے تھے ان پیغمبروں کے۔ تو اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے ایک طویل عرصہ مقاومتیں برداشت کی، تکلیفیں گوارا کی، اذیتوں سے گزرے، لیکن اس کے باوجود پیغام حق کا ابلاغ نہیں چھوڑا۔ اور میرے اور آپ کے آقا و نبی کی زندگی دیکھ لیجئے، طائف کے بازاروں سے لے کے مکے کی گلیوں تک کن اذیتوں سے نہیں حضور گزرے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نے حضور سے پوچھا، حضور احد کے دن سے سخت دن بھی زندگی میں گزرا تھا، چونکہ یہ احد کا دن سخت ترین دن تھا، 70 صحابہ شہید ہو گئے، حتیٰ کہ حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ نہ صرف شہید ہوئے، ان کا مسئلہ کیا گیا، اعضائے بدنیاں کاٹ لیے گئے، انتڑیاں نکال لی گئیں، کلیجہ چبایا گیا، آنکھوں میں نیزے کی نوکیں چبھوئی گئیں، اور کیا کیا اذیت نہیں تھی۔ وہ بڑا دردناک دن تھا۔ حضور کے سر انور پہ سفید رنگ کی پٹی بندھی ہوئی تھی، چشمان رحمت میں آنسو تھے، اور بار بار کہتے تھے ما فعل امی، میرے چچا کی بات سنا۔ تو یہ دردناک صورت تھی۔ تو ام المومنین فرماتی ہیں میں نے کہا حضور احد کے دن سے سخت دن بھی زندگی میں آیا؟ فرمایا ہاں عائشہ، جب طائف کے بازاروں میں تیری قوم نے مجھے پتھر مارے تو یہ دن احد کے دن سے بھی سخت تھا۔ عبد یالیل اور اس کے دوسرے جو 2 بھائی تھے ان کے پاس اللہ کے محبوب اللہ کے دین کا پیغام لے کر گئے، انہوں نے حضور کی دعوت کو مسترد کر دیا۔ آقا کریم نے ان سے کہا میں تمہاری خیرخواہی کے لیے ایک طویل اور کٹھن سفر کاٹ کے یہاں آیا ہوں، مجھے تم سے کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے، تمہاری آخرت، معال کار، انجام اور معاد کی فکر میں آیا ہوں، تم نے میری دعوت کو قبول نہیں کیا، تمہاری مرضی، لیکن یہ میرا اور تمہارا راز رہنا چاہیے، تم اہل مکہ کو نہ بتانا کہ ہمارے پاس وہ آئے تھے۔ انہوں نے کہا ہم کیوں راز رکھیں؟ بلکہ حضور جب واپس نکلنے لگے تو اوباشوں کے ہاتھوں میں پتھر دے دیے اور حضور پر وہ سنگ باری کرنے لگے، حضور کے پاؤں پہ پتھر مارتے، جب پاؤں حضور کا زخمی ہو جاتا پاؤں اٹھا لیتے تو دوسرے پاؤں پہ پتھر مارتے، حضور کے مبارک نالین خون سے بھر گئے، شدت درد سے حضور بیٹھ جاتے تو ان کے ہونڈے دائیں بائیں سے آگے بڑھتے، حضور کو کندھوں سے پکڑ کے اٹھاتے اور مشق سنگ باری کرتے۔ یہ بڑا دردناک دن تھا، لیکن
جب حضور علیہ السلام ایک باغ میں چلے گئے، عداس نامی خادم نے انگور توڑ کے پیش کیے، ادھر فرشتے حاضر ہو گئے، حضور انہوں نے آپ کو دکھ دیا، ہم منتظر ہیں آپ کے آرڈر کے، آپ کے حکم کے، اگر آپ حکم دیں ان دو پہاڑوں کو جوڑ دیں، ان کی چیخیں آپ اپنے کانوں سے سنیں۔ تو سنو میرے حضور نے کیا کہا، فرمایا مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع ہے، مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع ہے۔ تبلیغ کا رزلٹ، تبلیغ کا نتیجہ لازمی نہیں کہ فوری ملے، بعض کا صدیوں بعد اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جو سچا مبلغ ہوتا ہے اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگوں کا رویہ کیا ہے، وہ اپنے فریضے کو ادا کرتا ہے اور پوری دانش مندی سے ادا کرتا ہے، پوری حکمت سے ادا کرتا ہے، پوری ذمہ داری سے ادا کرتا ہے اور پوری جرأت سے ادا کرتا ہے، اور اس کے بعد کسی کے دل میں اترے نہ اترے یہ مبلغ کی ذمہ داریوں میں شامل نہیں ہے۔ مبلغ کا کام پیغام کا ابلاغ ہے، نتیجہ خیزی یہ اللہ کے ذمہ کرم پہ۔ ہر پیغمبر کہتا رہا وما علینا الا البلاغ، اور اللہ نے پیغمبروں کو کہا وما علیک الا البلاغ، محبوب آپ کا کام پہنچا دینا ہے، دلوں کو بدلنا ہے نہیں بدلنا، یہ میرے ذمہ کرم پہ رہا، چاہوں تو بدل دوں اور چاہوں تو ان کو ان اندھیروں میں بھٹکتا ہوا رہنے دوں، لیکن آپ اپنے فریضے کو ادا کریں اور پیغام حق کا ابلاغ کریں۔ تو اذیتیں، تکلیفیں، مقاومتیں، مشقتیں حضرت نوح علیہ السلام نے سہی، اور 950 سال کی تبلیغ کا عرصہ، ہم تو 10 20 50 سال کہیں گزار لیں اور نتیجہ حاصل بھی ہو لیکن وہ نہ ہو جو ہمارا مطلوب تھا، تو ہم تڑپ اٹھتے ہیں کہ میں نے زندگی برباد کر دی۔ لیکن 950 سال لوگوں کو تبلیغ کی، لوگوں کے رویے تلخ تھے۔ ایک نے کہا کیا شان حضرت نوح علیہ السلام کی، تو دوسرے نے کہا بالکل ایسے ہے جس طرح تم نے کہا، ہوا کذالک، لیکن شان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کون سی تھوڑی ہے، اللہ کا جلیل القدر پیغمبر جس کو رب نے خلت کا تاج پہنایا، بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دینے والا اللہ کی رضا کے لیے، وادی غیر ذی زرع میں اپنے نو مولود اور اپنی بیوی کو چھوڑ کے اللہ کی رضا کے لیے آ جانے والا پیغمبر، جلتی ہوئی آگ میں بے خطر کود پڑنے والا اللہ کا پیغمبر، کیا شان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو ایک بولا ہوا کذالک، ایسے ہی ہے، لیکن شان حضرت یوسف علیہ السلام کی کون سی تھوڑی ہے، اللہ اکبر، جن کے چراغ حسن سے مصر کے کوچہ و بازار میں روشنی ہو اور زنان مصر اپنی انگلیاں کاٹ لیں، جنہیں ناز ہے حسن پہ یہاں پانی بھرتے دکھائی دیں، کیا شان ہے۔ کنان کے اندھے کنویں سے لے کے مصر کے تخت و تاج تک کا سفر، کیا عظیمت کی داستان ہے۔ ایک بولا ہوا کذالک، ایسے ہی ہے، درست ہے، لیکن شان حضرت موسیٰ کی کون سی ہے، ہاتھ میں عصا ہے، سر پہ امامہ ہے، اور سادہ سا جامہ زیب تن کیا ہے، اور فرعون کے دربار میں کھڑا ہو کے اللہ کا نبی تبلیغ فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر، نہ کوئی خطر سینے میں نہ کوئی ڈر ہے، اور اللہ کے پیغام کا ابلاغ کیا، اور پھر اللہ نے ان کو جو معجزات اور براہین دیے، کبھی دریائے نیل پھٹتا ہے، کبھی من اور سلوہ اترتا ہے، کبھی پتھر سے چشمے پھوٹتے ہیں، کبھی جو ہے وہ جبل طور لوگوں کے اوپر لایا جاتا ہے، پھر ہٹایا جاتا ہے، اور پھر سر طور خدا سے ہم کلام ہونے کا شرف پاتے ہیں۔ ہوا کذالک، ایک نے کہا ہاں ان کی بڑی شان ہے، لیکن شان حضرت عیسیٰ کی کون سی تھوڑی ہے، وہ اللہ کا پیغمبر جو بن باپ کے پیدا ہوا، ماں کی آغوش میں کہتا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دی اور پیغمبر بنایا۔ اللہ اکبر، لوگوں کے پیٹ ان کے سامنے شیشے کی بوتلوں کی طرح تھے، جو لوگ کھا کے آتے بتا دیتے تم کیا تناول کر کے آئے ہو، جو ذخیرہ کر کے آتے بتا دیتے کیا تم ذخیرہ کر کے آئے ہو۔ مردے کو ٹھوکر مارتے اٹھ کے باتیں کرنے لگ جاتا، نابینا کی آنکھوں پہ انگلی رکھتے نور اتر آتا، کوڑی کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے اس کو شفا ہو جاتی۔ کیا شانوں والا پیغمبر، کہا ہوا کذالک، ایسے ہی ہے۔ بات یہاں تک پہنچی ہی تھی کہ حضور بھی تشریف لے آئے، صحابہ نبیوں کا ذکر کرتے کرتے حضرت عیسیٰ تک پہنچے تھے۔ ظاہر ہے آگے تو عنوان حضور ہی تھے، آگے تو بات حضور کی ہی ہونی تھی، لیکن جن کی بات ہونی تھی وہ خود ہی جلوہ گر ہو گئے۔ ہم تو کہتے ہیں نا کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، ہم تو جھولی پھیلا کے ہاتھ باندھ کے عرض گزار ہوتے ہیں
لیکن وہاں عملی چراغاں ہو گیا. صحابہ یہ گفتگو کر رہے تھے، پیغمبروں کی بابت بات ہو رہی تھی، انبیاء کے خواص، ان کی شانیں، ان کی عظمتیں، عظیمت کی کہانیاں، ان کے مراتب رفیع، ان کا ذکر ہو رہا تھا. بات حضرت عیسیٰ تک پہنچی تو حضور بھی تشریف لے آئے. آقا کریم جب تشریف لائے تو فرمایا قد سمیت کلامکم وعجبکم، میں تمہارا کلام کرنا بھی سنا اور خوشی سے تعجب کا اظہار کرنا بھی سنا. تم نے جو کہا درست کہا. تم نے کہا آدم صفی اللہ ہیں، ہوا کذالک. تم نے کہا نوح نجی اللہ ہیں، ہوا کذالک. تم نے کہا ابراہیم خلیل اللہ ہیں، ہوا کذالک. تم نے کہا عیسیٰ روح اللہ ہیں، ہوا کذالک. تم نے کہا موسیٰ کلیم اللہ ہے، ہوا کذالک. پھر حضور نے فرمایا الا وانا حبیب اللہ، سن لو میں اللہ کا حبیب ہوں. لواء الحمد بیدی یوم القیامہ ولا فخر. اللہ اکبر. قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. اور آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جن کا تم ذکر کر رہے تھے، یہ سارے میرے جھنڈے کے سائے تلے ہوں گے. ولا فخر، اور اس پر میں فخر نہیں کرتا. اللہ اکبر. ملا علی قاری نے یہاں بڑی خوبصورت بات کی. کہا جب بات فخر والی ہے تو فخر کرتے کیوں نہیں؟ ابراہیم جھنڈے کے سائے تلے ہوں، بات تو فخر والی ہے. حضرت موسیٰ جھنڈے کے سائے تلے ہوں، بات تو فخر والی ہے. حضرت عیسیٰ جھنڈے کے سائے تلے ہوں، بات تو فخر والی ہے. حضرت یوسف جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہوں، بات تو فخر والی ہے. حضرت آدم جھنڈے کے سائے تلے ہوں، بات تو فخر والی ہے. ولا فخر، لیکن میں فخر نہیں کرتا. تو ملا علی فرماتے ہیں کہ حضور فخر کیوں کرے؟ یہ وہ نبی فخر کریں جن کو حضور کے جھنڈے کا سایہ نصیب ہو گیا. فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے. جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے. یہ تو ان کے لیے ناز ہے کہ حضور کے جھنڈے کا سایہ نصیب ہو گیا. تو وہ پیغمبر، وہ رسول جنہیں شانیں دی گئی، قرآن نے بھی کہا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. یہ رسول ہیں جنہوں نے ہم نے جن کو ایک دوسرے پر فضیلتیں عطا کی. ان میں سے کوئی ایسا ہے جس نے رب سے کلام کیا، لیکن کوئی ایسا ہے جو درجوں میں سب سے اوپر نکل گیا. حضرت موسیٰ تو خود تو کوہ طور پہ گئے نا، اور جا کے عرض گزار ہوتے رب ارنی انظر الی، مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اپنے جلوے کا شرف عطا کر دے. جواب کیا ملتا ہے؟ لن ترانی، اے موسیٰ تم میرے جلووں کو سہار نہیں سکو گے، میرے جلووں کو دیکھ نہیں سکو گے. حضرت موسیٰ تقاضائے رؤیت کرتے ہیں، مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو جواب کیا ملتا ہے؟ لن ترانی، تم نہیں دیکھ پاؤ گے. لیکن پھر بھی کہتے ہیں مالک میں دیکھنا چاہتا ہوں. علماء نے کہا جب یہ کہہ دیا گیا کہ تم نہیں دیکھ سکتے، پھر تکرار کیوں کیا؟ تو کہا کہ حضرت موسیٰ نے اللہ کا کلام سنا تھا اور اس کی لذت سے سرشار تھے، اس لیے بار بار تقاضا تھا جس کے کلام میں اتنا لطف ہے اس کے دیدار کا لطف کیا ہوگا. تو مالک میں تیرے جلووں کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو کہا اچھا تم میرے جلووں کو دیکھنا چاہتے ہو تو پھر پہاڑ کو دیکھو. اللہ اکبر. اگر یہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہا فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ اپنی جگہ پہ استقرار پذیر رہا تو تم مجھے دیکھ سکو گے. الگ بات ہے کہ پہاڑ استقرار پذیر نہ رہا. لیکن علماء نے لکھا، علامہ سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں استقرار جبل ممکن تھا، اور ممکن سے جو معلق چیز ہوتی ہے وہ بھی ممکن ہوتی ہے. تو اللہ کا دیدار ممکن تھا لیکن وقوع پذیر نہیں تھا. اللہ اکبر. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تقاضا کیا مالک میں تو دیکھنا چاہتا ہوں. تو جواب کیا ملا؟ لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے. کہا مالک میں دیکھنا چاہتا ہوں. کہا اچھا پھر پہاڑ کو دیکھو، میں اپنی تجلیات کا نزول اس پہاڑ پہ کرتا ہوں، اگر تم اس پہاڑ پر پڑتی ہوئی تجلی کو سہار سکے تو پھر تم مجھے دیکھ لو گے. اللہ نے اپنی تجلی صفاتی کا عکس پرتو ذل سایہ اس پہاڑ پہ ڈالا. تجلی ذاتی نہیں، تجلی صفاتی. تجلی صفاتی بھی نہیں، تجلی صفاتی کا عکس پرتو پرچھائی اس پہاڑ پہ ڈالی. اور وہ بھی صوفیہ فرماتے ہیں سوئی کے ناکے کے کروڑویں حصے کے برابر تھی. اور جبل طور اس کو سہار نہ سکا، برداشت نہ کر سکا اور سرما بن گیا. طور جلنے لگا. اور حضرت موسیٰ پر تجلی کا نزول نہیں ہوا تھا، پہاڑ پہ ہوا تھا. پہاڑ پر منعکس ہو کر حضرت موسیٰ کی آنکھوں میں آیا اور وہ گوارا نہ کر سکے. خر موسیٰ صاعقہ قرآن نے کہا ہے، زمین پر تشریف فرما ہوئے. پھر جب ہوش میں آئے تو کہا کہ مالک میں رجوع کرتا ہوں کہ میں نے تقاضا ہی کیوں کیا.
اب ذرا غور کیجئے، اپنے آقا و مولا کی عظمتوں اور حضور علیہ السلام کی رفتوں کی ایک جھلک دیکھیے۔ حضرت موسیٰ خود چل کے جاتے ہیں، تقاضائے رویت کرتے ہیں اور حکم ہوتا ہے تم نہیں دیکھ سکتے، لیکن پھر تکرار بڑھتا ہے، کہا چلو پہاڑ پہ تجلی نازل کرتے ہیں، اور وہ بھی سوئی کے ناکے کے کروڑویں حصے کے برابر تجلی صفاتی کا پرتو آتا ہے، اور اس کو بھی گوارا نہیں کر پاتے اور کہتے ہیں مالک میں رجوع کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں۔ ایک کہانی یہ ہے۔ اب ادھر آئیے، وہ تو خود چل کے گئے اور یہاں ام ہانی کے گھر میں سوئے ہوئے ہیں، اور جبریل حاضر خدمت ہو کے عرض گزار ہوتا ہے، ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، محبوب آپ سوئے ہیں، آپ کا رب آپ کے دیدار کی چاہت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہاں تجلی صفاتی ہے اور یہاں تجلی ذاتی ہے۔ اللہ، وہاں حال یہ ہے کہ تجلی صفاتی کا پرتو پہاڑ پہ پڑتا ہوا دیکھ کر بھی ہوش سلامت نہیں رہتے، اور یہاں تجلی ذاتی میں 18 سال کی مدت کے برابر گم رہتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، بے ہوشی تو دور کی بات ہے، محبوب کی آنکھ بھی نہیں جھپکتی۔ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں اور حضور کی رفتوں کا عالم۔ ما زاغ البصر وما طغى۔ مجھے بتائیے، آج تک دنیا کا ضابطہ یہ ہے کہ جب کوئی منظر، کوئی ناظر دیکھتا ہے تو منظر کی تعریف دیکھنے والا کرتا ہے، واہ واہ کیا منظر تھا۔ لوگ آج کل گرمیوں میں شمالی علاقہ جات کی طرف جاتے ہیں تو واپس آ کے بتاتے ہیں کہ پہاڑوں کے اوپر اگے ہوئے درختوں کا حسن، اور وہاں گرتی ہوئی برف کا جمال، اور پھوٹتے جھرنے، بہتی ہوئی ندیاں، اور پیچو خم کھاتے ہوئے دریاؤں کا جمال، کیا حسن ہے۔ بلکہ اقبال بھی ایسی وادیوں میں جا کر کے بے ساختہ پکار اٹھتے ہیں، من خدارا آنجا دیدم بے حجاب، میں نے اللہ کے جلووں کو وہاں بے نقاب دیکھا ہے۔ تو کوئی ناظر کسی منظر کو دیکھے تو وہ ناظر پکار اٹھتا ہے، واہ واہ کیا نظارہ تھا، کیا منظر تھا۔ دنیا کی تاریخ یہی ہے کہ ناظر منظر کی تعریف کرتا ہے، لیکن کائنات کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا کہ منظر نے نظر کی تعریف کی۔ جب حضور معراج کی شب اس جلوہ بے نقاب کو دیکھا تو منظر پکارنے لگا، منزل بولنے لگا، ما زاغ البصر وما طغى، واہ واہ کیسی آنکھ ہے، نہ بھٹکتی ہے نہ بہکتی ہے۔ تو یہ کیسا حسن، کیسا جمال اور کیسی نگاہ تھی کہ منظر پکار کے کہہ رہا ہے کہ یہ ایسا منظر ہے جو اس آنکھ نے دیکھا۔ اور پھر میں امام برہان الدین حلبی نے جو لکھا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ امام برہان الدین حلبی اللہ اکبر انسان العیون فی سیرت النبی المامون کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے جب تجلی صفاتی کو پہاڑ پہ پڑتے ہوئے دیکھا تھا، اگرچہ تاب نہیں لا سکے تھے اور بعد میں انہوں نے رجوع بھی کیا، لیکن اللہ کی تجلی کا سرما تو آنکھ میں لگ گیا، تو نظر میں اتنی تیزی آ گئی کہ اس واقعہ کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کالی رات کے اندھیرے میں کالے پتھر پر کالے رنگ کی چیونٹی کو 9 فراسخ دور سے، ایک فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، 27 میل دور سے، تقریباً 50 کلومیٹر دور سے کالے رنگ کی چیونٹی کو کالے پتھر پر کالی رات کے اندھیرے میں چلتا ہوا دیکھتے بھی تھے، اور اللہ کا کلام سننے کی برکت سے کانوں میں اتنی طاقت آ گئی تھی اس کے قدموں کی سرسراہٹ کو سنتے بھی تھے۔ یہ کس کی نظر کا کمال ہے؟ جس نے اللہ کی تجلی صفاتی کا پرتو پہاڑ پہ پڑتا ہوا دیکھا اور سہار نہ سکا۔ وہ 9 فراسخ دور سے، 50 کلومیٹر دور سے کالی رات کے اندھیرے میں کالی چیونٹی کو کالے پتھر پر چلتا ہوا دیکھتا بھی ہے، اس کے قدموں کی سرسراہٹ کو سنتا بھی ہے، اور جو 18 سال کی مدت کے برابر ذاتی تجلیوں میں گم رہا اور آنکھ بھی نہیں جھپکتا، اس محمد عربی کی نگاہوں کا عالم کیا ہو۔ اسی لیے فرمایا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے محبوب نماز پڑھا رہے تھے، اور نماز پڑھاتے پڑھاتے حضور نے ہاتھ آگے کیا، استسقاء کی نماز تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جب سلام پھرا تو ہم نے حضور سے پوچھ لیا، حضور آپ نے نماز پڑھاتے پڑھاتے ہاتھ ایسے آگے بڑھا دیا،
پھر آپ نے پیچھے کھینچ لیا۔ تو یہ کیا نماز کے اندر کوئی ہمارے لیے رہنمائی تھی، کوئی طریقہ نیا آیا ہے، یا کیا ماجرا تھا؟ تو حضور فرمایا نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، بس میری نظر پڑی جنت میں، جو جنت میں کھجوروں کا ایک خوشہ لٹک رہا تھا، میں نے چاہا تمہارے لیے توڑ لوں، میں نے ہاتھ بڑھایا اور توڑنے لگا، پھر میں نے کہا نہیں، چلو کل قیامت کے دن ہی صحیح، اور اگر میں توڑ لیتا تم قیامت تک کھاتے رہتے، ختم نہ ہوتا۔ حضور کھڑے کہاں ہیں؟ مدینہ میں، یہ صحاح کی روایت ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کھڑے مدینہ میں ہیں، اور ہاتھ کہاں تک گیا؟ جنت تک۔ اور جنت کہاں ہے؟ 7 آسمانوں کے اوپر سدرہ، اور سدرہ کے آگے جنت۔ 500 سال تک تازی گھوڑا سر پٹ دھوڑے تو پہلے آسمان تک پہنچے، پھر اتنی ہی موٹائی، پھر 2 آسمانوں کے درمیان فاصلہ، پھر اتنی موٹائی، پھر فاصلہ، اس طرح طے بطے 7 آسمان، پھر کہیں جا کے سدرہ، سدرہ کے بعد جنت۔ اور جنت میں جو کھجور کا درخت ہے وہ 500 سال کی اونچائی پہ ہے، اور حضور کھڑے مدینے میں ہیں، اور ہاتھ وہاں پہنچتا ہے۔ اللہ اکبر! میں اگر ہاتھ اٹھاؤں تو میرا ہاتھ 2 فٹ اوپر جائے گا، میرا قد 5 فٹ ہے، تو ہاتھ میرا 2 فٹ اونچا چلا جائے گا، اس سے آگے تو نہیں جا سکتا، اچھلوں بھی تو 1 فٹ اور اوپر چلا جائے گا۔ لیکن میری نظر پہلے، دوسرے، تیسرے آسمان کے ستارے بھی دیکھتی ہے، میرا ہاتھ 2 فٹ تک جاتا ہے، نظر دوسرے آسمان تک جاتی ہے، اور جس کا ہاتھ سدرہ تک جاتا ہے اس کی نگاہ کہاں تک جاتی ہوگی، اس کی نظر کہاں تک جاتی ہوگی؟ اس لیے انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون۔ میں اور میری اوقات کیا کہ میں بات کروں، لیکن میرے والد گرامی ایک بات کہا کرتے تھے، مجھے بڑی دیر کے بعد یاد آئی۔ وہ فرماتے تھے نبی تو نبی رہا، ان کی شانیں تو وراء الورا ہیں۔ صحیح حدیث میں آتا ہے، امام ترمذی نے حدیث کو روایت کیا اور ساتھ لکھا ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن بھی ہے اور صحیح بھی ہے۔ امام ترمذی روایت لائے ہیں کہ جب میاں بیوی گھر کے اندر اندرون خانہ کسی بات میں الجھ پڑتے ہیں تو بیوی تو پھر بیوی ہوتی ہے، وہ پھر اپنے شوہر کو کوسنا دیتی ہے، تانا دیتی ہے کہ جب سے تیرے گھر آئی ہوں مجھے تو قرار نہیں ملا، اور وہ اس سے لڑتی ہے، الجھتی ہے، اور ناشکری اور نہ جانے کیا کیا اپنے شوہر کے لیے بول جاتی ہے۔ تو جب ان کی آپس میں گھر کے اندر بند کمرے میں لڑائی ہوتی ہے تو صحیح حدیث ہے کہ جنت میں اس مرد مومن کی، مرد صالح کی ہونے والی بیوی حور اس منظر کو دیکھتی ہے، اس لڑائی کو سنتی ہے اور دیکھتی بھی ہے اور جواب بھی دیتی ہے، اور جواب حدیث میں مذکور ہے قاتلک اللہ، وہ کہتی ہے تیری خرابی ہو تو اس کو کیوں ستا رہی ہے، یہ چند دن کا مہمان ہے تیرے پاس، یہ تو میرا شوہر ہے۔ یہ کون کہہ رہی ہے؟ حور۔ کہاں سے کہہ رہی ہے؟ جنت سے، اور جنت کہا ہے سدرہ کے آگے۔ اور حور کون ہے؟ میرے نبی کے غلام کی بننے والی بیوی۔ حور کون ہے؟ میرے نبی کے غلام کی بننے والی بیوی کی نگاہوں کا کمال یہ ہے کہ وہ جنت سے دیکھتی ہے، یارو مدینہ تو دور ہی نہیں ہے۔ انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون۔ اللہ اکبر! نبی کی سماعتیں، نبی کی بصارتیں، یہ تو عمر کھڑے ہیں ممبر کے اوپر اور جنگ نہامند میں ہو رہی ہے۔ حضرت ساریہ پہاڑ کو چھوڑ کے آگے بڑھنے لگے، دشمنوں کا دستہ پیچھے کھڑا ہے، یہ پہاڑ کو چھوڑ دے ہم پیچھے آ جائیں اور ان کو دونوں جانبوں سے گھیر لیں، لیکن اشتعال میں آئے اور حضرت ساریہ آگے بڑھنے لگے۔ حضرت عمر مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دیتے دیتے کہا یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کو نہیں چھوڑنا۔ وہاں آواز پہنچتی ہے، وہ پیچھے ہو جاتے ہیں، جنگ جیت کے آتے ہیں تو لوگوں نے کہا کیسے جیتی؟ کہا مر جانے لگے تھے، ہار جانے لگے تھے، وہ تو عمر کی آواز آئی اور ہم نے پہاڑ کو اپنی اوٹ میں لے لیا۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ تو عمر کی نگاہ کا عالم ہے، یہ تو عمر کی نظر کا عالم ہے، تو پھر ان کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت سلیمان کہتے ہیں مجھے تخت بلقیس چاہیے، تو ایک جن کھڑا ہوتا ہے، قال عفریت من الجن، جنوں میں سے ایک بڑا کھڑا ہوتا ہے، کیا کہتا ہے؟ آنا، میں حضرت یہ خدمت سر انجام دیتا ہوں، میں اس کو لے کے آتا ہوں۔ کب لے آؤ گے؟ کہا مجلس برخاست ہونے سے پہلے پہلے۔ مجلس برخاست ظہر کے وقت ہوتی تھی، دوپہر کو ہوتی تھی، تو یہ صبح کا وقت تھا، تو اس نے کہا میں دوپہر تک لے آتا ہوں۔ یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی۔ 1 مہینہ جاتے ہوئے لگتا تھا ملک سبا میں، 1 مہینہ آتے ہوئے لگتا تھا، چھو کے بھی آنا ہو تو 2 ماہ چاہیے۔ پھر 7 کوٹھڑیوں میں مکفل تھا یہ تخت،
60 ہاتھ چوڑا تھا، 80 ہاتھ لمبا تھا، کئی ہاتھ موٹا، اور زمین میں جڑا ہوا تھا، اور پہرے دار جو ہے وہ مسلح کھڑے ہوئے تھے۔ اس کو پارٹس میں تقسیم کر کے ان سپاہیوں سے لڑ کے لانا ہو تو سالوں میں بھی آ جائے تو غنیمت ہے، لیکن اس نے بہت بڑی بات کی، دوپہر تک لے آتا ہوں۔ لیکن حضرت سلیمان نے کہا نہیں، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ پھر کیا ہوا؟ قال الذی عندہ علم من الکتاب، پھر ایک شخص کھڑا ہوا جس کے پاس زبور کا علم تھا، کتاب اللہ کا علم تھا۔ اس نے کہا حضرت یہ ذمہ داری میری رہی، انا آتی کا بہی، میں لے کے آتا ہوں۔ کہا وہ تو دوپہر تک کا وقت دے رہا ہے، تم بتاؤ کب لے کے آؤ گے؟ تو اس نے کہا انا آتی کا بہی قبل ان یرتد الیک طرفک، حضور آپ آنکھ بعد میں جھپکیں گے، تخت پہلے حاضر ہوگا۔ اور حضرت سلیمان نے ابھی آنکھ جھپکی نہیں، تخت سامنے پڑا تھا۔ اور یہ کس کا کمال ہے؟ یہ حضرت سلیمان پیغمبر کے ایک امتی جن کا نام آصف بن برخیہ بتایا جاتا ہے، وہ تخت بلقیس آنکھ جھپکنے سے قبل دربار میں حاضر کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر! اور آپ جو ہے وہ بے ساختہ پکار اٹھتے ہیں، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے کہ جس نے میری دہلیز کے ایک کارکن کو یہ حیثیت عطا کر دی کہ وہ اتنی دور سے شاہی تخت وہ آنکھ جھپکنے سے پہلے حاضر کر دیتا ہے۔ اور آصف بن برخیہ کون ہے؟ حضرت سلیمان کا امتی ہے۔ یار یہ حضرت سلیمان کے امتی کی یہ شان ہے، اور حضرت سلیمان ہاتھ باندھ کے جس نبی کی اقتداء میں مسجد اقصی میں کھڑے ہیں، اس امام الانبیاء کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا، ان کی رفعتوں کا عالم کیا ہوگا؟ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، وہ شانیں، وہ رفعتیں، وہ عظمتیں اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک عربی آیا، دیہاتی بدوی تھا، کہنے لگا میں تو آپ پر ایمان تب لاؤں گا وہ جو سامنے کھجور ہے، کھجور کے اوپر جو پکا ہوا پھل ہے وہ آپ کی نبوت کی گواہی دے۔ وہ آئے اور آپ کی نبوت کی گواہی دے تو میں مان جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا تو تب مان جائے گا؟ اس نے کہا انکار کی گنجائش نہیں رہے گی۔ تو حضور نے دیکھا، اشارہ کیا، تو وہ خوشے جو پکے ہوئے تھے کھجور پہ وہ ٹوٹ کر کے حضور کے قدموں میں آ گئے اور حضور کی رسالت کی گواہی دینے لگے۔ اللہ اکبر! اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ کوئی پکا ہوا پھل گر جاتا ہے، ہوا کا رخ ادھر ہوگا تو ہوا کے رخ نے ادھر پھینک دیا ہوگا، لیکن پوری روایت سنو، مشکات میں روایت ہے، وہ ٹوٹ کے حضور کی خدمت میں آ گئے، اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ اب وہ کھجوریں حضور اس کو دے دیتے کہ جاؤ اپنے خاندان میں بانٹ لو، یا صحابہ میں تقسیم کر دیتے، ساری زندگی فخر کرتے ہم نے معجزے سے توڑی ہوئی کھجوریں کھائی ہیں۔ لیکن حضور جانتے تھے کہ کل قیامت کے قرب میں کمانوں سے نکلے ہوئے تیر بھی واپس آئیں گے۔ آج جو میزائل سسٹم آ گیا ہے اس میں آپ بٹن دبا دیتے ہیں، بعد میں آپ کا جو ہے وہ منصوبہ تبدیل ہو جاتا ہے، تو آپ یہاں سے بٹن دبا کے اس کا ہدف تبدیل کر سکتے ہیں، اس کا رخ موڑ سکتے ہیں، جبکہ کمان سے نکلے ہوئے تیروں کے رخ نہیں موڑے جاتے تھے۔ آج کی تاریخ میں میزائلوں کے رخ موڑے جاتے ہیں، راستے میں کرش کیے جا سکتے ہیں، دوسری سمت بلوائے جا سکتے ہیں۔ حضور جانتے تھے، تو جب حضور نے فرمایا کہ تیرا مطالبہ پورا ہو گیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا، اب حضوروں کے اس خوشے سے مخاطب ہوئے جن کو معجزے سے توڑا تھا، فرمایا تمہیں جس کام کے لیے بلایا تھا وہ کام ہو گیا، اب واپس جا کے شاخ سے جڑ بھی جاؤ۔ صرف توڑنا ہی نہیں جانتے، جوڑنا بھی جانتے۔ اللہ اکبر! کسی نے کہا، مجھے شعر یاد آیا کہ چاند کو توڑ کے پھر جوڑنے والے ہم بھی ٹوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے ہیں۔ آپ تو چاند کے بھی ٹکڑے کر کے پھر اس کو دوبارہ جوڑتے ہیں، اور ٹوٹی ہوئی شاخوں کو توڑ کے پھر دوبارہ اس کو جوڑ دیتے ہیں۔ حضرت قتادہ کی پنڈلی کو دوبارہ جوڑ دیتے ہیں۔ وہ سڑیاں کھجوراں اگا جان دائے، وہ پتھراں نو کلمے پڑھا جان دائے، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کو وہ شان، وہ عظمت، وہ رفعت عطا کی ہے کہ ان کی انگلی اٹھتی ہے تو کبھی چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہیں، اشارہ ہوتا ہے تو سورج پلٹ کے عصر کے وقت پہ آتا ہے، کوئی ہاتھ میں پتھر اور کنکر لے کے آ جاتا ہے۔ میں تو اللہ کا نبی آپ کو تب مانوں گا اگر بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے، تو مصطفیٰ جان رحمت بول کے کہتے ہیں میں بتاؤں یا جو ہاتھ میں وہی بتا دے کہ میں کون ہوں۔ اللہ اکبر! حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت سنی ہے۔
آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت یعلا بن مرہ کہتے ہیں ہم حضور کے ساتھ ایک سفر میں تھے، واپسی پر ایک درخت کے نیچے حضور استراحت فرمانے کے لیے لیٹ گئے اور میرے ہاتھ میں تلوار تھی اور میں حضور کے پہرے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ صحرا ہے، لوگ اپنی اپنی جگہوں پہ جا کے لیٹ گئے اور حضور ایک درخت کے نیچے اکیلے آرام فرما ہیں اور میں حضور کی حفاظت کے لیے ہاتھ میں تلوار لیے کھڑا ہوں۔ لکو دک صحرا ہے، دور دور درخت دکھائی نہیں دے رہے، ایک دور سے درخت دکھائی دیا، اس نے ہلنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد وہ جڑوں سمیت باہر آیا اور اپنی جڑوں کو دھکیلتا ہوا میرے آ کے برابر کھڑا نہیں ہو جاتا اور جھومنے لگ جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس وہ اپنی شاخوں کے بل، اپنی جڑوں کے بل چلتا ہوا جہاں سے وہ اکھڑا تھا وہاں جا کے نصب ہو گیا۔ میرے لیے یہ بڑی تعجب خیز بات تھی، لیکن میں تھا اکیلا۔ جب حضور بیدار ہوئے تو میں نے سلام عرض کرنے کے بعد اللہ کے محبوب سے جو پہلی بات کی وہ یہ تھی، حضور وہ جو سامنے درخت ہے تھوڑی دیر قبل یہ اپنی جگہ سے اکھڑا تھا، شاخوں کے بل اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا میرے برابر آ کھڑا ہوا تھا، کچھ دیر کھڑا رہا، جھومتا رہا، پھر واپس جا کے وہاں نصب ہو گیا۔ تو میرے لیے بڑی حیران کن بات ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاذہ شجرۃ، یہ ایک درخت ہے، استاذنت ربہا، اس نے رب سے اجازت مانگی تھی، مالک تیرا محبوب بڑا نیڑے آیا ہے، بڑا قریب آیا ہے، اگر اجازت ہو تو سلام نہ کراؤں۔ فآذن لہا، تو رب نے اس کو اجازت دی تھی، یہ مجھے سلام کرنے کے لیے آیا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو کائنات کا ایک ایک ذرہ ان کے اشاروں پہ ہے، کائنات کا ایک ایک گوشہ ان کے اشاروں پہ ہے۔ وہ رفعت، وہ عظمتیں، وہ شانیں جو ان کو عطا فرمائے گئی، ان کے تو قدموں سے جو ذرے لگ جائیں، جو خاک لگ جائے وہ اکسیر ہے، وہ اس شاخ کی آنکھوں کا سرما بن جاتا ہے، بینائی میں اضافے کا سبب و ذریعہ بن جاتا ہے۔ وہ تو لعاب کھاری کنویں میں ڈال دیں تو وہ میٹھا ہو جاتا ہے، وہ حضرت جابر کی ہنڈیا میں لعاب ڈال دیں تو وہاں برکتیں اترنے لگ جاتی ہیں، وہ تو ہاتھ رکھیں تو 10 انگلیوں سے جو ہے وہ پانی کے چشمے پھوٹنے لگیں اور 1400 صحابہ ان پھوٹتے ہوئے چشموں سے سیراب ہو جائیں، وہ تو قتادہ بن ملحان کے چہرے کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیں تو ان کا چہرہ اتنا روشن ہو جائے کہ لوگ اس چہرے سے اپنا عکس دیکھ سکیں، چونکہ اس چہرے پر حضور کے مبارک دستے کرم آئے تھے۔ تو اللہ نے ان کو جو رفعتیں دیں، ان کو جو شانیں دیں، ان کی جو عظمتیں ہیں، وہ کسی کے بس کا روگ نہیں۔ زندگیاں بیت جائیں، زمانے لد جائیں، لیکن ان کی عظمتوں کی کنہ تک پہنچنا کسی کے بس کا روگ نہیں ہے۔ وہ رفیع المرتبت، وہ عظیم الشان، وہ صاحب قدر، صاحب جمال، صاحب کمال، عظمتوں کے حامل، اللہ نے ان کو وہ مقام رفیع عطا فرمایا۔ ان کا مرکد نور جس شہر میں ہو جائے اس شہر کی مٹی سرمائے چشمے اس شاخ بن جائے۔ اقبال بولا خاک طیبہ از دو عالم خوش ترست، آن خنک شہرے کہ آنجا دل برست، میں چم چم اکھا نہ للاواں صدقڑے جاواں نے مٹی عرب دیے۔ وہ تو مٹی قابل تعظیم ہو جائے جس مٹی سے وہ گزریں، وہ کلی معبد کی جہاں سے وہ گزر جائیں، وہاں آج بھی نور نکل رہا ہو، آج بھی اجالے نکل ہو، غار سور ہو یا غار ہیرا، چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے، آج بھی انوار پھوٹتے ہیں۔ خوش قسمت ہیں ہم لوگ، ہمیں حضور کے غلام ہونے کا شرف نصیب ہوا۔ میں نے کتب میں پڑھا ہے 12 نبیوں نے حضور کی امت میں ہونے کی آرزو کی ہے، 12 پیغمبروں کی آرزویں کتب میں موجود ہیں کہ جنہوں نے آرزو کی اللہم اجعلنی من امت احمد، اللہ ہمیں اس پیارے کی امتی بنا دے۔ ہم نے تو کوئی آرزو نہیں کی، ہم نے تو کوئی تمنا نہیں کی، ہم سوئے تھے مقدر جاگ اٹھے، ہم آغوش مادر میں آئے، ہمارے والد صاحب مسجد سے مولانا کو بلا لائے، انہوں نے کان میں آ کے بشارت دی مبارک ہو تو حضور کا غلام بن کے آیا ہے، شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے گھر سے ملا ہے، میری خوش قسمتی کہ میں تیرا امتی۔ اللہ اکبر۔ غریبم ولیکن خوش نصیبم، بڑی نازم کی امت ہے تو میں اس بات پہ ناز کرتا ہوں کہ حضور میں آپ کی امت ہوں، غریباً ولیکن خوش نصیباً، غریب ضرور ہوں لیکن خوش نصیب ہوں کہ مجھے آپ کی امت میں ہونے کا اعزاز اور شرف نصیب ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کو کہہ رہے ہیں، میری بات اس کے بعد اختتام کو پہنچ جائے گی، حضور کی عظمت کا یہ باب سنیں،
اور دیر تک مجھے دعائیں دیتے رہیں گے۔ انجیل برنباس کے اندر تحریف کے باوجود آج بھی یہ لفظ موجود ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سے کہا لوگوں میں جا رہا ہوں، اب میرے بعد وہی آنے والا ہے۔ حضور کی عظمتوں کے ترانے پڑے تو ایک حواری کھڑا ہو گیا، حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ ہر مرید سوچتا ہے میرے پیر سے افضل کون ہے، ہر شاگرد سوچتا ہے میرے استاد سے بہتر کون ہے، ہر کارکن کہتا ہے میرا لیڈر تو میرا لیڈر ہے، اور ہر امتی کا خیال بھی کہ میرا نبی تو پھر میرا نبی ہے۔ لیکن اپنے نبی کی زبان سے جب قصیدے سنے امام الانبیاء کے تو حواری نے حیرت سے کہا حضرت جس کے قصیدے آپ بھی بیان کر رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ تو سنو حضرت عیسیٰ نے کیا جواب دیا، فرمانے لگے افضل ہونے کی بات کرتے ہو، وہ تو اتنی عظمتوں کا حامل ہے، اگر اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے، یہ بھی بخت کی بات ہے کہ اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت پاؤں۔ جس نبی کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت کے لیے حضرت عیسیٰ کا دل تڑپ رہا ہو، آج میں اور آپ کتنے اعزاز اور فخر سے کہتے ہیں کہ وہ ہمارے آقا و مولا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہمارے لیے اعزاز ہے، یہ ہمارے لیے ناز ہے، یہ ہمارا فخر ہے کہ ہم حضور کے امتی ہیں۔ تو جب ہم امتی ہیں اور ہمیں اتنا بڑا اعزاز دیا تو اس کے پھر تقاضے بھی نبھانے کی ضرورت ہے۔ اس نبی کے پیغام کو لے کر کائنات کے کونے کونے تک پہنچنا ہوگا، اس کی فکر کی آبیاری کے لیے اپنے ہر صلاحیت کی، ہر مال کی اور ہر چیز کی قربانی کے لیے مستعد اور فعال رہنا چاہیے ہوگا۔ اس نبی کے لائے ہوئے دین کو اپنی روحوں میں جذب کر کے اپنی دنیا اور آخرت کی بہتری کے ساماں کرنے ہوں گے۔ بارگاہ عزتی میں دعا ہے آج کے اس اجتماع کی ایک ایک ساعت قبول کی جائے، اور ہمارے ممدوح جناب قبلہ حافظ عبد المناف صاحب اس آستانے کا وقار، اس آستانے کی زینت اور اس آستانے کا علمی حوالہ جہاں درسگاہ قائم کر کے انہوں نے حضرت پیر پٹھان علیہ رحمہ و رضوان کی روح کو جو خراج پیش کیا ہے اور ان کی اولاد ہونے کا جو حق ادا کیا ہے، ہم ان کو خراج بھی پیش کرتے ہیں۔ اور آپ لوگ جو تشریف لائے آپ کو عرض گزار ہیں کہ یہ جس طرح سے جھنڈا اللہ کے دین کی سربلندی کا اٹھا کے میدان عمل میں ہیں، ان کے قدم بقدم ان کے ساتھ چلیں اور ان کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہوں، تاکہ یہ درسگاہ پاکستان کی بہترین درسگاہوں میں شامل ہو کر کے جو ہے وہ اسلام کے پرچم کو سر بلند کرنے کا ذریعہ اور ضامن بنے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی پناہوں کا حصار دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔